فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نیک بندوں کا، اپنے مقرب بندوں کا ذکر فرما کر ان کی صفات کا ذکر فرمایا کہ میرے جو ولی ہوں گے ان کے اندر کیا نشانیاں ہوں گی۔ میں نے پچھلے دروس میں خرق عادات جو حضرات اولیاء اللہ میں پائی جاتی ہیں یا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں، اس کا مکمل میں نے تعارف آپ کی بارگاہ میں رکھا ہے۔ آج اب انہی کی تصدیق میں اللہ کے پاک کلام کی آیات بینات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ جو ہم نے پڑھی آیات بینات، دوسری ہے سورۃ الحجرات کی 13 نمبر آیت مبارکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک ہی ہم نے پڑھی، اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہوگی؟ الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہوگا، کانوا یتقون، پرہیزگار ہوگا۔ پھر آگے اس کا جو ہے نا اس کا اعزاز بیان کیا جا رہا ہے، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کو بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس نے فیصلہ کر دیا۔ اب یہ آیہ مبارکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ صاحب کرامت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ہمیشہ حضرت نقل اسی چیز کی ہوتی ہے جس کی اصل ہو، نقل اسی چیز کی بنائی جاتی ہے جس کی اصل موجود ہو۔ اگر ہم نقل کو دیکھ کر اصل کا انکار کر دیں تو یہ سب سے بڑی لا علمی، جہالت اور بیوقوفی ہے۔ بھائی آپ پہچان پیدا کریں اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ آپ دودھ میں تو پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ دودھ اصلی ہے، یہ ملاوٹ والا ہے۔ آپ اس کی حصول کے لیے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر آپ سفر کر لیتے ہیں کہ وہ بندہ صحیح دودھ دیتا ہے۔ آپ اتنا سفر کر لیتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی پہچان کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں، کوئی نہیں۔ حضرت اگر اللہ والے ہیں تو پھر ان کے بھیس میں شیطان بھی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے آیات نہیں بنا رہا، یہ اللہ کے پاک کلام کی آیات بینات ہیں۔ اللہ ان کی نشانیاں بیان کر رہا ہے تاکہ ہمیں پہچان حاصل ہو سکے۔ تم میں سے سب سے زیادہ صاحب کرامت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ کبھی بے نمازی پیر نہیں ہو سکتا، بے نمازی پیر نہیں ہو سکتا، غیر جو شریعت کی دھجیاں بکھیرنے والا وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بتاؤں۔ ایک طالب علم آیا، اس نے پڑھا کو 8-10 سال پڑھتا رہا ان کے پاس۔ جب فارغ ہو کے جانے لگا تو کہنے لگا حضرت میں بڑا مایوس ہو کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں کہا جی کیوں؟ آپ مایوس ہو کے کیوں جا رہے ہیں؟ میں کہا جی میں نے سنا تھا آپ بڑے اللہ کے ولی آدمی ہیں، تو ولیوں کے اندر تو کرامتیں ہوتی ہیں، ولی میں تو کرامت ہوتی، ولی تو ہوا میں اڑتے ہیں، پانیوں پہ چلتے ہیں، اس طرح کے خرق عادات وہ باتیں کرتے ہیں، تو میں نے آپ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، لہٰذا میں بڑا مایوس ہو کے جا رہا۔ اب مسکرایا، آپ نے فرمایا بیٹا صرف مجھے یہ بتاؤ ان 10 سالوں کے اندر تم نے کوئی ایک مجھے ایسا کام کرتے دیکھا ہے جو شریعت کے خلاف ہو؟ میں کہا جی ہاں، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں میں نے آپ کو کوئی ایسا کام ان 10 سالوں میں نہیں کرتے دیکھا جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو کہا بیٹا اس سے بڑی کرامت کیا مانگتے ہو؟ اس سے بڑی بھی کوئی کرامت چاہیے تمہیں؟ 10 سال تم نے میری زندگی کے دیکھ لیے، شب و روز دیکھ لیے، تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میں نے شریعت کے خلاف نہیں کیا، اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ایک محفل کے اندر حضرت جب یہ آج کل نام نہاد پیر محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، وہ بدعات کا اور شرک کا مجموعہ ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکا، ناچ گانا،
شرکیہ معاملات، بدعات، پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا جملے بولنے ہیں کیا نہیں بولنے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، رات کو ایک فتویٰ آیا میرے پاس، وہ کہتا جی یہ ایک ہمارے پاس گوھر شاہی کا مرید ہے جی، اس نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ گوھر علی رسول اللہ، کہ گوھر شاہی رسول اللہ، اس طرح کر کے عبارت تھی کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف وہ رسول اللہ ہے بلکہ گوھر اللہ ہے، گوھر شاہی اللہ ہے۔ جب تک وہ نہیں آیا تھا اس وقت تک لا الہ الا اللہ کلمہ بالکل ٹھیک تھا، اور اس کے آنے کے بعد اب لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ گوھر اللہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس پر کیا حکم ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ تو صراحتاً وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ان کے آنے سے پہلے وہی اللہ تھا، اب جو اس اللہ کی تبلیغ کرے، تعلیم کرے، وہ جو ہے وہ بے ایمان ہے، مشرک ہے، جو اس کی کرے گا وہ صحیح مسلمان ہے۔ اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے شرک والا کہ وہ بندہ مشرک ہے؟ وہ صراحتاً بول رہا ہے کہ میرا جو پیر ہے وہ اللہ ہے، تو یہ تو صراحتاً شرکیہ کلمہ ہے، کفریہ کلمہ ہے۔ ایسے بندے کا تو کوئی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں اس علاقے میں پیروں کا انتہائی ناپسندیدہ ترین شخص ہوں۔ آپ کسی پیر سے پوچھیں گے وہ مجھے انتہائی برے الفاظ سے یاد کرے گا۔ کیوں؟ یہ ان حرام خوروں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سجدے کروانے شروع کر دیے۔ حضرت اللہ کی قسم ہے میری یہ بوٹی بوٹی کر دیں، میں پھر بھی باز نہیں آنے والا، سجدہ صرف اللہ کو، بس ختم۔ ہم اللہ والوں کا انکار نہیں کرتے۔ مجھے مہینے سے زیادہ ہو گیا صرف اللہ والوں کی شان بیان کرتے ہوئے، وہ بھی قرآن پاک سے۔ یہ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ تعالی العزیز میرے اٹھتے ہوئے تو ایسا نہیں یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ٹھیک ہے بھگا بھگو دے، مار مور دے، وکری کر لے۔ صاحب کرامت کون ہے؟ وہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ حضرت ولی اس کو نہیں کہتے جو پانیوں پر چلے، ہواؤں میں اڑے، یہ تو کافر بھی کر لیتے ہیں۔ یہ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جو شیخ ہندی کا دربار ہے، یہ بھی تو رائے جوگی تھا نا جی، اور یہ بھی ہوا میں اڑ گیا تھا، تو کیا ہوا میں اڑنا جو ہے وہ کرامت ہو گئی؟ نہیں بھائی، اس کا ایمان بھی دیکھا جائے گا، اس کے معاملات بھی دیکھے جائیں گے۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا، یہ اللہ نے کہا کہ وہی کرامت والا شخص ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار۔ نماز ایک نہ پڑھے اور وہ اپنے آپ کو جناب اللہ کا ولی کہلائے یا پیر کہلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کا دشمن تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، سورہ نمل کی 39 نمبر آیت مبارکہ۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اس تخت کو آپ کے پاس پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اگر یہ بات میں کہتا نا جی کہ 2 مہینے، علامہ آلوسی نے اس بات کو لکھا ہے کہ 2 مہینے کی مسافت تھی، 2 مہینے بندہ سفر کر کے وہاں تک پہنچتا تھا، 2 مہینے میں واپس آتا تھا۔ اگر یہ میں قرآن کی بات نہ کرتا، قرآن کا حوالہ نہ دیتا، میں کسی اور بندے کی بات کرتا کہ وہ فلاں بزرگ سے یہ کرامت ثابت ہے کہ انہوں نے 2 مہینے کی مسافت پر جو تخت پڑا ہوا تھا ملکہ بلقیس کا، اس کو اٹھا کے دربار سلیمان میں پیش کر دیا۔ کہتے لو جی دیکھو جھوٹے بابے۔ اب یہ کرامت بیان کون کر رہے؟ اللہ، قرآن بیان کر رہے۔ کرامت بیان کی اللہ نے کی۔ اگر میں یہ کہتا وہ تخت یمن میں تھا اور سلیمان علیہ السلام شام میں تھے اور اس بابے کا نام آصف بن برخیہ تھا، دربار نبوت میں ان کا امتی بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے اس بندے نے لمحے بھر کے اندر اس تخت کو اپنی جگہ سے اٹھا کر وہاں پر حاضر کر دیا۔ اس کو ہماری سادہ زبان میں ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس حد تک خرق عادات جو ہے وہ کمالات عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
معجزہ عاجز کر دینے والا، کرامت جو عقل میں نہ آئے، معجزہ جو عاجز کر دے، جو عام بندے سے ممکن نہ ہو. مثلا آیات کے ضمن میں آیا تو میں انشاءاللہ آپ کو میں عرض کروں گا. معجزہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مادر زاد اندھے آتے جن کی یہ چیزیں بالکل پلین ہوتی ہیں، آنکھیں تھیں نہیں. وہ اللہ کے نبی مٹی کے بینٹے بنا کے ان کے وہاں پہ رکھتے، پھونک مارتے، لو جی آنکھیں آ گئی. میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی پڑھا تو میں دنگ رہ گیا. اس اللہ کے نبی کے پاس ہر روز 50,000 کے قریب مریض آتے، یا تو اللہ کے نبی پھونک مارتے یا ہاتھ رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا، کوڑی خوبصورت ہو جاتی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ مٹی کے پرندے بنا کر ہوا میں اڑا دیتے، وہ مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتے، وہ کوڑیوں کو خوبصورت کر دیتے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے. اب یہ ساری باتیں اللہ کے قرآن نے لکھی. ہم مار اسی لیے کھا رہے ہیں کہ ہم قرآن کا حوالہ دینے کی بجائے یا احادیث کا حوالہ دینے کے بجائے ان شخصیات کا حوالہ دیتے ہیں. حضرت شخصیات سے بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، لیکن جب ہمارا کیس ہی اتنا مضبوط ہے کہ قرآن سے اور حدیث سے وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارا المی اہل سنت کا یہ ہے، ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے لیکن ہمارا وکیل بڑا کمزور ہے، وہ دلائل نہیں دے سکتا. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا مجھے صرف ان 2 آیات بینات پر بیان کرتے ہوئے، اس کے ضمن میں احادیث اور روایات اور پوری تفصیل لاتے ہوئے. حضرت ابھی تو صرف اللہ کا پاک کلام اور اس کے جلوے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر جب اس کے ضمن میں اللہ کے آیات اپنا اللہ کے حبیب کے فرامین لے کے آؤں گا، پھر حضرت ایک الگ سمندر ہے اس کا. یہ کہہ کر جان چھڑوا لینا کہ بھائی وہ لوگ پہلے لوگ تھے، ہمیں کیا پتا وہ کیسے تھے یا کیسے نہیں تھے. حضرت ایسے جان نہیں چھوٹے گی. اللہ کا پاک کلام قیامت کی دیواروں تک ہے، اللہ کے بندے بھی قیامت کی دیواروں تک رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دور میں تو اچھے نیک بندے تھے اور آج اچھے بندے مر گئے. معدوم ضرور ہوئے ہیں، کم ضرور ہوئے ہیں، لیکن مرے نہیں. بے نسلیں زیادہ ہو گئے ہیں، بڑی بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ نسلی مر گئے. نسلی زندہ ہیں، لیکن اب کیا ہے؟ اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. اب مادیت پرستی، شخصیت پرستی، یہ سب سے آگے. اچھا جی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو یہ کرامت ظاہر کی گئی. اب یہ یاد رکھیے کہ جو بھی کرامت ہوتی ہے کسی ولی کی، وہ اس نبی کے معجزات اور اس کی اتباع کا ثمر ہوتی ہے. جتنے بھی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی امت کے اندر اولیاء اللہ آئے، وہ تمام کے تمام صاحب کرامت کس لیے ہوئے؟ معجزے کا وہ فیضان جو حضور کو عطا کیا گیا اور وہ اتباع کا فیضان جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے انہوں نے حاصل کی، یہ اس کا فیضان ہوتا ہے. کرامت وہ ہوتی ہے. اب یہ سلیمان علیہ السلام کے معجزے اور ان کی اتباع کا ثمرہ تھا کہ جو اس وقت فوراً سے پہلے تخت ان کے سامنے آ گیا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے دربار میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میری اتباع کر کے اس مقام تک پہنچ چکے. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے. اب کوئی ان آیات کا صراحتاً انکار کر دے، حضرت ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں، آپ مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے
آپ اس کی دلیل دیں. آپ مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں، میں آپ کو دلیل دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو منوا نہیں سکتا. میں آپ کو دلیل ضرور دکھا سکتا ہوں، یہ دیکھو جی اللہ کا قرآن لکھا. باقی منوانا کام میرا نہیں ہے، منوانا تو حضور کا کام بھی نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما علینا الا البلاغ. محبوب آپ ان کو پہنچا دیجئے، آپ ان کو پہنچا دیجئے، منوا میں خود ہی لوں گا. وہ چاہے آج مانے، چاہے بڑھاپے میں مانے، چاہے جتیاں کھا کے قبر چ منن. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ماننا ہے تو آج ماننا ہے. یہ کیا ہوا؟ کوئی دنیا مٹھی اپنا جی، اے دنیا مٹھی اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. او اس دنیا میں کر لو جو ہوگا، اللہ نے بخش تو دینا ہی ہے. ایسے بندے کو جتنا جوتا پڑے گا نا، الامان الحفیظ. بھائی دیکھیں، ایک ہوتا ہے غلطی سے کسی سے کوتاہی ہو گئی، اس بندے کا ارادہ نہیں تھا، وہ اتنا بے باک نہیں ہے، اس سے کوئی خطا ہو گئی، سرزد ہو گئی، تو اللہ کے حبیب شفیع. لیکن آکڑ جانا، لو ابھی میں تو کرتا رہوں گا، بخشے تو جانا ہی ہے. او نہیں بھائی نہیں، تو اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہے ہیں. بخشیا تے تاں جائیں گا نا بچیا جو کلمہ تینوں مردے ویلے نصیب ہوئے گا، جو ایمان سلامت رہے گا. یہ میں نے نا جی ابھی کشف الماجوب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس کے اندر حضور داد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے یہ یاد رکھ، ان صحبت الاشراری تورث الظن بالاخیار. کبھی بھی برے بندے کی صحبت نہیں اختیار کرنی. اگر اس بندے کی تو صحبت اختیار کرے گا، تجھے اپنے بزرگوں کے جو فوت شدہ ایمان والے ہیں ان کے بارے میں وہ بدظن کر دے گا. تو آج دیکھیں نا جی، ہر ایک کے دوسرے کی زبان پہ ہے نا، بابے تھے شہی کوئی نہیں. تو یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ عاصم بن برقیہ کون تھا؟ الا ان اولیاء اللہ کون ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ کون ہے؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. وہ جن کا ہم نے جنت کو وارث بنا، جن کو ہم نے جنت کا وارث بنا دیا، یہ کون ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی تھی کہ زمین کا وارث ہم نے اپنے نیک بندوں کو بنا دیا. یہ کون ہے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. یہ کون ہے؟ حضرت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ کون ہے؟ یہ سارا قرآن ہے، یہ ساری آیات بینات، یہ سارے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت، جن لوگوں نے اپنے دل کا کوڑ نکالنے کے لیے کہا یہ تو شہی کوئی نہیں، انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے پاک کلام کا انکار کیا. ایک ہے جہالت کے بنا پر، وہ بھیڑ چال ہوتی نا، بھیڑ چال، ایک بھیڑ چھلانگ لگاتی پیچھے سارا بڑی چھلانگیں لگا لیتے. ایک تو اگر تو ایسا ہے تو ایسے یہ گمراہی ہے، یہاں سے واپسی ممکن ہے. کوئی اللہ والا مل جائے، دل پر نظر کرے، ہاں جی، کسی کی سمجھ میں آ جائے بات، بندہ واپس لوٹ آتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ بندہ جان کے یہ باتیں بھی ہیں، اس کے باوجود انکار کرتا ہے، پھر آپ اس بندے سے دوری اختیار کرو، چاہے تمہارا سکا باپ ہی کیوں نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بندہ اللہ کے غضب کا شکار ہو چکا ہے. کیونکہ اس بندے کے سامنے اب دلائل آ چکے ہیں. دلائل آنے کے بعد اب وہ بندہ نہیں نہ سمجھ رہا. حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا رب سونا اس بندے کی عاقبت خراب کرنا چاہتا ہے، اس کو بے ایمان کر کے مارنا چاہتا ہے. بے ایمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ پورے قرآن کا انکار کیا جائے. بے ایمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر کو نہیں مانتا میں، بس بے ایمان ہو گیا.
وہ اتنا دیا بس، اینا دیا قرآن دا ٹکڑا، فصلی لربک ونحر، اس کو میں نہیں مانتا، یہ قرآن نہیں ہے، میں نہیں مانتا، بے ایمان ہو گیا بندہ۔ قرآن کا اتنا سا حصہ بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ بندہ بے ایمان ہے۔ کو جا کے پھر قرآن کی اتنے سارے آیات بینات، احکام، اس کے تمام انوار بندہ سمجھ کے، سن کے، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دے، اور پھر وہ کہے جی میں مسلمان بھی ہوں۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوتا۔ فرعون جب ساری زندگی جاگتا رہا، اپنا زندہ رہا نا جی، تو موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کرتے رہے، اور مان جا، تیری مہربانی، مان جا، مسلمان ہو جا، پڑھ لے میرا کلمہ۔ جب خلوت میں جاتا تھا نا، اللہ سے کہتا تھا میں جانتا ہوں تو ہی سچا رب ہے، لیکن یہ میں مان لیا تو میری بادشاہیاں گئیاں، میں بادشاہ نہیں رہنا۔ پھر آ کے مخالفت کرتا تھا، جانتا تھا۔ پھر قرآن کہتا ہے جس وقت وہ ڈوبنے لگا تو فوراً بولا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، انہوں نہیں، پہلے ایمان لانا تھا۔ اب جب موت تجھے نظر آ گئی ہے، اب تو کہہ رہے میں ایمان لے آیا، ہوں کوئی قابل ہی تیرا قبول ایمان نہیں۔ آج تک قبلہ اس کی لاش کو اللہ نے عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے، آج تک 309 سال کے 16 سال اس کی لاش اس میں رہی ہے سمندر میں، اور سمندر میں اتنی دیر لاش رہنے کے بعد ایک بوٹی نہیں بچتی۔ 300 سال سے زیادہ سمندر کے نمک کھارے پانی کے اندر لاش رہی، پھر 300 سال بعد جا کے اس کی لاش نکلی۔ آج تک دنیا کے لیے عبرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم